نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے نا بھائی، یہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ ہے، تو یہ ان کی مثال سایہ دار درخت کی سی ہے۔ جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے نا، پھر اس کی قدر ہوتی ہے، پھر ارمان اور آرزو انسان کرتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ صرف یہ نہیں کہ ایک اچھی چیز ہے، بلکہ یہ واجب ہے۔ اس طرح نماز فرض ہے نا، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کی بات ماننا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے عمل سے ان کی دل آزاری نہ کرنا، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی فرض ہے۔ ان کو تکلیف دینا حرام ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی پیارے نبی نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی تھے، صحابی، اب دیکھو نا صحابی کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جنہوں نے دیدار کیا، آپ پر ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن نصیحت، ایک صحابی تھے، ان سے کچھ اس طرح کی غلطی ہو گئی تھی کہ ان کی والدہ ان سے ناراض تھی۔ ان کا آخری وقت آیا، سانسیں نکل رہی تھی تو ان کی روح جسم سے نکل نہیں رہی تھی، تکلیف میں تھے بہت۔ اللہ کے رسول حیات تھے، آپ زندہ تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی تکلیف میں ہیں اور آخری وقت ہے، لیکن حالت نزع میں بڑی تکلیف میں ہے، روح اور جسم کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، بہت تکلیف میں ہے، کرب میں ہے۔ آپ آئے، فوراً تشریف لائے۔ روایت میں آتا ہے آپ نے جب اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس سے ناراض ہے؟ اس سے ناراض تو نہیں ہے تم؟ تو کہنے لگی وہ میں اس سے ناراض ہوں، اس کی فلاں بات کی وجہ سے اس نے میرا دل دکھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے راضی ہو جا، یہ جو تکلیف میں ہے یہ اس ناراضگی کی وجہ سے، اس نے تجھے ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ اس کو آخری حالت میں تکلیف، بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ تو جب والدہ نے اس کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کرتی۔ یہ کہنا تھا، وہ آرام میں آ گیا اور بڑی آسانی سے اس کی روح پھر نکل گئی۔ یہ سبق دیا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ صحابی جیسا انسان بھی اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، ماں کی ناراضگی والا عمل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ سوچنا چاہیے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا ہمارا کیا حال بنے گا، کہ زندگی بھی مشکل، موت بھی مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بچہ نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، پھر زندگی مشکل بن جاتی ہے، اس کے لیے مرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور بہت اچھا انسان، دور اندیش انسان ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہو۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی سے انسان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آپ کی زیارت کا شرف ان کو نہیں ملا۔ اور آپ کی زیارت کا شرف جس کو مل جائے، دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہیچ، جو آپ کا ایک دیدار کر لے، کتنی تڑپ ہوگی دل کے اندر۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھی، بیمار تھی، اس کی خدمت میں یہ دن رات مصروف رہتے تھے، تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں جاؤں۔ وہ ایسا تو تھا نہیں کہ صبح گئے شام کو آ گئے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے،
لوگ جب جاتے کہیں تو ظاہر ہفتہ مہینہ 15 دن لگ جایا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے والدہ کی خدمت کی وجہ سے جا نہیں پا رہے تھے۔ روایت میں آتے خط لکھا اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ آپ کا دیدار، دل تڑپتا ہے، آرزو ہے آپ کا دیدار کروں، کلمہ تو پڑھا ہے میں نے آپ تو، لیکن میری بوڑھی والدہ ہے، اس کی وجہ سے میں آ نہیں پا رہا، تو آپ کا جیسا مشورہ ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، ماں کی خدمت کرتے رہو اور میرے پاس نہ آؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے فرمایا میرے پاس نہ آؤ، اتنا بڑا جذبہ انہوں نے قربان کر دیا اپنا۔ اللہ کے رسول کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوا زندگی میں۔ اب اللہ کے رسول تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے اویس کرنی کی اس خوبی کو صحابہ کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اویس کرنی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی سے فرمایا کہ قرن کے علاقے سے ایک اویس کرنی نام کے شخص سے، وہ جب حج پہ آئے نا تو ان سب نے دعا کرانا، کیونکہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ قبول کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ماں کی خدمت کو آپ نے فرمایا، اللہ نے اسے اتنا اپنا قرب عطا کر دیا ہے، اللہ اسے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ کن سے فرمایا جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ جیسے انسان سے، جن کے بعد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ عمر جو زبان سے کہیں وہ حق ہی ہوگا، جو دل میں ان کے آئے وہ حق ہی ہوگا، حق کے سوا کوئی بات ان کے دل میں نہیں آئے گی۔ اتنے بڑے صحابی سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے اویس سے دعا کرانا، اور پھر ایسے ہوا۔ ایک زمانے کے بعد جب وہ حج پہ آئے، ہر سال پوچھا کرتے تھے بھئی کرن والے کون ہیں کھڑے ہوئے، بھئی تمہیں اویس ہے؟ نہیں ہے۔ پھر انتظار کرتے ایک سال حج کے موسم میں پوچھا کرن والے کون کھڑے ہوئے، اویس کرنی، فرمایا ہاں وہ ہے، اونٹ چرا رہا ہے، وہاں گئے، اونٹوں پر وہ سفر کر کے اپنے اونٹوں کو چرانے گیا، دوڑے دوڑے گئے، علی رضی اللہ جیسے ہستی کو لے کے اپنے ساتھ، دونوں اصحاب گئے، جلیل القدر صحابی گئے اور ان کا تلاش کیا، دیکھا تو وہ اونٹ چرا رہے تھے، اور ان سے پوچھا تو اویس تم ہو؟ جب تعارف ہوا تو وہ نہیں پہچانتے تھے یہ امیر المؤمنین ہے، پہلی بار آئے تھے حج پہ، وہ بھی نہیں جانتے اتنے بڑے درجے کے صحابی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اشخاص میرے پاس آئے، ان کو پتہ نہیں تھا، تعارف نہیں تھا۔ جب پتہ لگا یہ اویس کرنے، فرمایا بیٹھو یہاں بیٹھو، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو وہ کہا میں کیوں دعا کروں، کیا ہوں؟ فرمایا میں عمر ہوں یہ علی ہے۔ جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئے، اتنے بڑے لوگ، وہ مجھ عاجز سے کہہ رہے میرے لیے دعا کرو، فرمایا ہاں ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ جب یہ فرمایا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول تو چلے گئے تھے دنیا سے، فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس ہاتھ اٹھاتا اللہ قبول کرتے ہیں۔ ماں کی خدمت سے اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا۔ میرے بچوں، جس کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اور یہ ایسی نیکی ہے، اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھا نا، ان کا کہنا مانا، ان کو نہیں ستایا، عنقریب وقت آئے گا ہمارے بچے ہمارے لیے اچھا سرمایہ بنیں گے، وہ ہماری فرما بردار اولاد ہوگی۔ اور اگر ہم نے ان کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، ان کا دل کو سکون نہ دیا اور ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، تو عنقریب وقت آئے گا کہ ہماری اولاد ہمیں ستائے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو نا، تو ضروری ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی والا معاملہ رکھے، اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ دنیا میں پکڑ آتی ہے، اللہ کے ہاں دیر سویر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، آج تک اگر ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں، اور آپ ایک بار مسکرا کر بات کریں گے، ماں باپ ساری آپ کی تکلیفیں بھول جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا
اللہ نہیں بھولتا. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بس معاملہ ہو گیا گزر گیا، اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا رکھے بھائی؟ اچھا سلوک کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کی خدمت کرے، اور کم سے کم فرض یہ ہے آخری درجے کا کہ اپنی ذات کو تکلیف نہ دیں. وہ کوئی بات کہے فوراً ہم ان کی بات پر عمل کر لیں. امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا. امام بخاری جیسے انسان فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ فلاں قبرستان میں قبر ہے اور ہر روز اس سے عصر کے وقت گدھے کی آواز آتی. وہ اس تحقیق میں وہاں گئے اور اس قبرستان میں پہنچے تو انہوں نے خود اپنی کانوں سے سنا عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان اس قبر میں سے گدھے کی آواز آتی تھی اور دور دور تک وہ آواز جاتی تھی. اس کے عمل کا جب پتہ چلا تو بتایا گیا یہ اپنی ماں کو اکثر کہا کرتا تھا گدھے کی طرح میرے سامنے آوازیں مت نکال. معاذ اللہ. اللہ نے دنیا میں اسے دکھایا، لوگوں کو دکھایا کہ اپنی ماں کو اس طرح کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ ہر روز گدھے کی آواز کی قبر سے نکلا کرتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.